اگر زمین دی اس دھرتی تے اہل الحدیث نہ ہوندے تے 11 رکعتاں تراویحاں کون پڑھدا؟ اگر زمین دی اس دھرتی تے اہل الحدیث نہ ہوندے رفع الیدین کون کردا؟ نماز دے اندر سورت فاتحہ کون پڑھدا؟ نماز دے جنازہ اندر سورت فاتحہ کون پڑھدا؟ انہاں حدیثاں تے عمل کنے کرنا سی؟ اگر زمین دی اس دھرتی تے اہل الحدیث نہ ہوندے تے سینے تے ہاتھ بنن والیاں حدیثاں تے عمل کون کردا؟ 650 حدیث ہے رفع الیدین دے بارے. کنی حدیث ہے؟ 650 حدیث ہے. الحمدللہ 650 حدیث تے عمل کون کردا اگر زمین دی اس دھرتی تے اہل الحدیث نہ ہوندے؟ اور آخری اور مین بات اس حدیث دے حوالے دے نال، اگر زمین دی اس دھرتی تے اہل الحدیث نہ ہوندے، جمعے دا دن ہوئے، فجر دی نماز ہوئے، پہلی رکعت اندر سورت سجدہ اور دوسری رکعت اندر سورت دہر دی تلاوت کون کردا؟ نعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ
احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد لا تعداد درود و سلام آقائے دو جہاں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے اللہ والو آج انشاءاللہ العزیز اللہ دی توفیق اور دی رحمت دے نال جس عنوان نو میں تواڈے سامنے بیان کرنا چاہنا وہ ہے کہ جن نے سنت دی حفاظت کی تھی اللہ اس بندے دی حفاظت فرمائے گا جیڑا نبی پاک دی سنت اور حدیث دی حفاظت کردا ہے اللہ تعالی اپنے اس بندے دی حفاظت فرماندے نے مراد جنہاں نے اللہ اور اس دے رسول دی مدد کی تھی اللہ تعالی انہاں دی مدد فرمائے گا اللہ دی مدد تو مراد اللہ دے دین دی مدد ہے اور او دے دین دی حفاظت ہے رسول اللہ دی مدد تو مراد اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دی سنت دی حفاظت ہے اور او دے تے عمل کرنا ہے نبی پاک دی سنت دی حفاظت کرنا اور آپ دی حدیث نو یاد کرنا پھر انہوں لوگاں تک پہنچانا نبی پاک دی سنت نو عام کرنا اللہ والو پیغمبر علیہ السلام تے اللہ تعالیٰ نے اس دین دی تکمیل فرمائی ہے نبی پاک تو بعد نبی پاک دے اس دنیا تو جان تو بعد صحابہ کرام نے آپ دے دین دی حفاظت کی تھی اور نبی پاک دیاں حدیثاں نو یاد کیتا اور شہراں دے اندر دیہات اندر بستیاں دے اندر پھیل گئے اور لوگاں تک آپ دے پیغام نو پہنچایا اسی طرح صحابہ کرام تابعین تبع تابعین محدثین آئمہ دین انہاں ساریاں دے بارے میرے آقا علیہ السلام نے دعا فرمائی ہے ایسا بندہ نبی دی حدیث نو یاد کردا ہے یا کوئی ایک پیغام اپنے دوستاں تک پہنچاندا ہے
اپنے رشتے داراں تک نبی دی سنت نو عام کردا ہے، اپنے گھر اندر نبی دی سنت نو عام کردا ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام دی سنت دی حفاظت کردا ہے اور او دے تے عمل کردا ہے، زبانی یاد کردا ہے، او دے متعلق اللہ تعالی دے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی ہے۔ اور جیڑی آیات میں تلاوت کر چکے ہیں ذرا انہوں صحیح معنی دے نال سمجھ لینا اور انہوں یاد کر لو، سمجھ لو کہ پیغمبر علیہ السلام دی مدد کرنا اور اللہ دی مدد کرنا اے دے تو مراد کی ہے، اے دے تو مراد پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ دین دی حفاظت کرنا ہے۔ یعنی ایک بندہ ان اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن پاک اندر بیان فرمایا ہے، آئیے ذرا اللہ دا قرآن سماعت فرما لو کہ اے دے تو مراد کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تسی میری مدد کرو گے میں تہاڈی مدد کراں گا۔ ہن اللہ تعالیٰ نو کسے دی مدد دی ضرورت نہیں، لیکن پھر اے اعلان کیوں فرمایا تسی میری مدد کرو، میرے پیغمبر علیہ السلام دی مدد کرو تے میں رب تہاڈی مدد کراں گا، اے دے تو مراد کی ہے۔ آئیے ذرا اللہ دا قرآن سماعت فرما لو۔ اللہ فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلان فرما دیو، اللہ تعالیٰ ایمان اور مومن لوگاں دے نال مخاطب نے۔ اللہ فرماندے نے یا ایھا الذین آمنوا، کہو سبحان اللہ، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ان تنصروا اللہ ینصرکم۔ اللہ فرماندے نے اے دنیا دے اندر رہ کے زندگیاں گزارنے والو، اللہ تعالیٰ مومن تے ایمان والے بندیاں دے نال مخاطب نے۔ اللہ فرماندے نے لوگو تسی میری مدد کرو تے آمنہ دے لال دی مدد کرو۔ مدد تو مراد کی ہے؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے اللہ دی مدد تو مراد اللہ دے دین دیاں حفاظتاں کرنیاں نے۔ اللہ نے جیڑا دین تواڈے تک پہنچا دیتا ہے اللہ دے دین دیاں حفاظتاں کرنیاں نے۔ اور میرے آقا علیہ السلام دی مدد تو مراد کی ہے؟ میرے آقا جیڑی بات اپنی زبان تو کہہ دین، آقا علیہ السلام دی گل تے اونا دی بات تے عمل کرنا ہے، اور نبی علیہ السلام دی سنت نو اچھا اور سنت دی پیروی کرنی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام اپنی زبان نبوت جو کوئی گل کر دین، جملہ ادا کر دین، او دے تے عمل کرنا تہاڈا حق بندا ہے۔ اللہ سونیا اگر اسی تیرے دین دی حفاظت کرانگے، نبی علیہ السلام دی پیروی کرانگے، آپ دی سنت تے عمل کرانگے، نبی پاک دی حدیث نو یاد کرانگے، اگے لوگاں تک پہنچاوانگے، سانو کی ملے گا؟ اے دے متعلق بھی اللہ نے اپنے قرآن پاک اندر بیان فرما دیتا ہے۔ اللہ فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ فرماندے نے اگر بندہ دنیا تے رہ کے میرے دین دیاں حفاظتاں کردا ہے اللہ دے پیغمبر دی سنت دی حفاظت کردا ہے سنت تے عمل کردا ہے اللہ فرماندے نے یا ایھا الذین آمنو ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم اللہ فرماندے نے پھر میں تواڈے قدماں نو مضبوط کر دیاں گا تواڈے قدماں نو ڈگمگان نہیں دیاں گا او میدان جہاد ہوئے گا اگر دشمناں دی تعداد جنی مرضی زیادہ ہے لیکن میں کوئی وہم کوئی خوف کوئی خطرہ تواڈے دل اندر تواڈے ذہن اندر میں آن بھی نہیں دیواں گا اگر تسی میرے دین دی حفاظت کرو گے نا کل قیامت دا دن ہوئے گا پل صراط تو گزرو گے میں تواڈے قدماں نو مضبوط کر دیاں گا تانوں جہنم دے اندر گرن بھی نہیں دیواں گا اگر دنیا دے اندر رہ کے تسی میرے دین دیاں حفاظتاں کرو گے اے لوگو میں رب تواڈیاں حفاظتاں کراں گا ہن میرے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی ہے ہن دعا کی ہے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے اللہ تعالی ایسے بندے دے چہرے نو ایسے بندے دے چہرے نو خوش و خرم رکھدا ہے ایسے بندے دے چہرے نو تر و تازہ رکھدا ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث نو یاد کر کے لے جا میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا ہے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے نظر اللہ امرأً نظر اللہ امرأً سمع منا حدیثا فحافظہ حتی یبلغہ فرب حامل فقہ الی من هو افقہ منہ ورب حامل فقہ لیس بفقیہۃ لیس بفقیہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دعاواں فرما دیتیاں نے عام بندہ بھی یہ دے اندر شامل ہے مقتدی ہے کوئی عام تو عام بندہ بھی ہے خاص ہے یا کوئی عام ہے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی دعا دی اندر شامل ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے نظر اللہ امرأً سمع منا حدیثا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے کل قیامت اللہ سونیا میں دعا کرنا کل قیامت دا دن ہوئے گا لوگاں دے چہرے اترے ہوئے ہون گے لوگاں دے چہرے پریشان ہون گے غمگین ہون گے اللہ میں دعا کرنا وا انہاں لوگاں دے چہریاں تے اللہ خوشحالیاں پیدا فرما دے اللہ انہاں چہریاں نو سرش اللہ انہاں چہریاں نو خوش و خرم رکھیں شاداب رکھیں انہاں نو خوشیاں دے نال نوازیں اللہ سونیا اے میرے آقا کیڑے لوگ نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے فحافظھا حتی یبلغہ ایسے لوگ جڑے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے حدیث نو سندے نے اونوں یاد کردے نے او دے تے عمل کردے نے خواہ خطبہ جمعہ اندر حدیث نو سنے آئے جا کے اپنے گھراندر اپنی اولادانو تبلیغ کر دینے اپنے دوستانو اپنے رشتہ دارانو تبلیغ کر دینے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے نظر اللہ امرأً
نزل اللہ عمران سمع منا حدیثا اللہ تعالی ایسے بندے دے چہرے نو شاداب رکھدا ہے خوش و خرم رکھدا ہے اللہ انہاں دے چہریاں نو روشنی عطا کردا ہے اللہ تعالی ایسے بندے نو خوشیاں عطا کردا ہے جیڑا بندہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث نو یاد کردا ہے اگے لوگاں تک پہنچاندا ہے عمل کردا ہے نہیں سمجھے ایک اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث نو سماعت فرما لو میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمان نوٹ کر لو حضرت سفیان بن عیینہ بیان کر دینے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے ما من احد یطلب الحدیث جیڑا بندہ نبی پاک دی حدیث نو یاد کردا ہے نبی پاک دی حدیث دی حفاظت کردا ہے عمل کردا ہے عنوان اے وے کہ جیڑا بندہ نبی پاک دی حدیث دی حفاظت کردا ہے اللہ اپنے بندے دی حفاظت کردے نے نبی پاک دی حدیث نو یاد کرنا او دی حفاظت کرنا اللہ تعالیٰ اپنے بندے دی حفاظت فرماندے نے حضرت سفیان بن عیینہ بیان کر دینے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے آقا فرماندے نے ما من احد یطلب الحدیث الا وفی وجہی نظرۃ لقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم نظر اللہ امرأ سمع منا حدیثا جیڑا بندہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث نو یاد کردا ہے او دے تے عمل کردا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث دیاں حفاظتاں کردا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے دے چہرے نو خوش و خرم رکھ دینے اللہ تعالیٰ اس بندے نو اللہ تعالیٰ اس بندے دے تے چہرے تے تر و تازگی اللہ تعالیٰ شادابی عطا فرما دیندے نے بندے دا چہرہ ایسا نور ورگا اور ایسا روشن نظر آمدا ہے ایتھے بھی نہیں سمجھے میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلان فرما رہے ہیں اور معلوم تے ہوندا ہے نا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی سنت دی پیروی کرنا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے اے سنت عمل کرنا اے دا علم حاصل کرنا بڑا برکت والا کام ہے اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دعاواں فرما دیتیاں نے ایسے بندے دے بارے اللہ سونیا ایسے بندے نو ہمیشہ خوش و خرم رکھی اللہ انو شاداب رکھی اللہ جیڑا بندہ علم نو حاصل کردا ہے اللہ علم نو یاد کردا ہے میری حدیث نو یاد کردا ہے نا علم بڑا برکت والا ہے اور انو یاد کرنا کیا ہی بات ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اللہ ایسے بندے دے چہرے تے تر و تازگی رکھ دینے جیڑا بندہ اللہ تعالیٰ دے دین دیاں حفاظتاں کردا ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی سنت دی حفاظت کردا ہے اور تسی اینا مدارس دے اندر جا کے مدرسے دے اندر جا کے اساتذہ کرام اور مدرسین ذرا غور کر کے ویکھو حدیث یاد کرن دی وجہ تو حدیث پڑھان دی وجہ تو انہاں دے چہرے کنے تر و تازہ نظر آن گے انہاں نو ویکھ کے خدا یاد آندا ہے انج لگدا ہے کہ جویں انہاں دے چہرے تے اتنی روحانیت اور نور ہے او دی وجہ کی ہے انہاں نے اپنی ساری زندگی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث نو پڑھیا اور پڑھایا لوگاں تک پہنچایا اور یاد کیتا ہے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے اے لوگ حدیث نو پڑھن پڑھان والے یاد کرن والے اور تسی غور کرو اور اے اپنی زندگی اتنے سکون دے نال گزار دینے
حالانکہ انہاں دیاں تنخواਹਾਂ عام مزدور دے نالوں بھی تھوڑیاں ہوندیاں نے. مدارس اندر پڑھان والے اساتذہ کرام انہاں دیاں تنخواਹਾਂ عام مزدور نالوں بھی تھوڑیاں، لیکن انہاں نے کدی باہر نکل کے احتجاج نہیں کیتا کہ ساڈیاں تنخواਹਾਂ ودھائیاں جان. او دی وجہ اے وے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی دعا دا نتیجہ ہے کہ تھوڑی جی تنخواہ دے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث نو یاد کیتا، لوگاں تک پہنچایا اور پڑھایا ہے. اے دی وجہ اے وے کہ اللہ تعالی حدیث پڑھان دی وجہ تو انہاں دے رزق اندر برکتاں عطا فرما دیندے. الحمدللہ. اور اللہ دا بڑا شکر ہے کہ ساڈے مدارس دے اندر الحمدللہ 6 سال تک حدیث نو پڑھایا جاندہ ہے. 6 سال تک حدیث نو پڑھایا جاندہ ہے. اور باقی مدارس اندر جا کے تسی چکر لگا کے ویکھ لو 1 سال حدیث دا دورہ کیتا جاندہ ہے. آخری سال حدیث دا بخاری شریف دا دورہ کروایا جاندہ ہے. آخری سال. پہلے سال اندر کٹ کے فقہ نو پڑھایا جاندہ ہے. الحمدللہ جڑے ذہین طلباء اور حدیث نو یاد کرنے والے، حدیث پڑھن اور پڑھان والے، جدوں رفع الیدین والیاں حدیثاں ہوندیاں نے، آمین والیاں اور فاتحہ خلف الامام والیاں حدیثاں ہوندیاں نے، والحمدللہ ذہین طلباء اے حدیثاں ویکھ کے پڑھ کے اہل الحدیث بن جاندے نے جڑے ذہین طلباء ہوندے نے. لیکن عام مدارس اندر حدیث نو پڑھانا بلکہ زیادہ تو زیادہ فقہ دی تعلیم دینا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث تو دور رکھنا، اے عام مدارس دا حال ہے. اور اہل حدیثاں دے مدارس دے اندر شروع سال تو لے کے اخیر سال تک حدیث نو پڑھایا جاندہ ہے، بلکہ انہوں یاد کروایا جاندہ ہے. اور یاد رکھنا دین دا عالم، حدیث نو یاد کرنے والا، پڑھن اور پڑھان والا جڑا فقیہ بندہ او ہوندا ہے جڑا اللہ دے پیغمبر دی حدیث تے عمل کردا ہے، یاد کردا ہے، اگے لوگاں تک پہنچاندا ہے. فقیہ او نہیں ہوندا کہ جڑا بندہ فقہ تے عمل کردا ہے. ہن فقہ کی آندی ہے، اے دا ذرا میں تھوڑا تعارف کروا دیاں، گل آ ہی گئی ہے. فقہ کی آندی ہے مرد فوت ہو جائے، عورت اپنے مرد دے قریب نہیں جا سکتی، او دا چہرہ نہیں ویکھ سکتی، انہوں ہاتھ بھی نہیں لگا سکتی، اے فقہ کہندی ہے. تے فقہ دے نال حدیث نو اٹیچ کیتا جاندہ ہے. اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث کی آندی ہے، فقہ نے کہا عورت فوت ہو جائے، عورت فوت ہو جائے، مرد اپنی بیوی دا چہرہ نہیں ویکھ سکدا، یا مرد فوت ہو جائے، عورت اپنے خامن دا چہرہ نہیں ویکھ سکتی. حدیث کی آندی ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہوئے نے، غسل انہاں دی بیوی نے دیتا ہے. حضرت فاطمہ فوت ہوئیاں نے، غسل حضرت علی المرتضیٰ نے دیتا ہے. تے خود میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے اے عائشہ اگر تو میری زندگی اندر فوت ہو جائیں تینوں غسل بھی میں دیاں گا تے تینوں تیرا جنازہ بھی میں پڑھاواں گا. اے حدیث ہے. فقہ کی آندی ہے کہ نبینا بندہ مصلی تے امامت نہیں کروا سکدا. حدیث کی آندی ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مدینیوں باہر جاندے تے حضرت عبداللہ بن ام مکتوم نبینے صحابی نو اپنی جگہ تے امام مقرر کر کے جاندے، اے میرے صحابی نماز بھی تو پڑھانی ہے، درس بھی تو دینا ہے، خطبہ جمعہ بھی تو کہنا ہے. فقہ کہندی ہے، فقہ کی آندی ہے کہ 7 سال دا بچہ مصلی تے نماز نہیں پڑھا سکدا. فقہ آندی ہے 7 سال دا بچہ مصلی تے نماز نہیں پڑھا سکدا. حدیث کی آندی ہے کافرہ نبی پاک کو لایا ہے، آپ نے فرمایا تواڈے جو سب تو زیادہ قرآن کنوں یاد ہے؟ ایک بچہ بول کے آندا اللہ دے نبی مینوں یاد ہے. عمر کنی ہے؟ 7 سال. آپ نے فرمایا ہے تو انہاں ساریاں دا امام بن جا، اے چٹیاں داریاں والے سارے تیرے مقتدی بن جاندے. یہ حدیث ہے.
فقہ یہ کہندی ہے ایک وطر والی حدیث تے عمل نہیں کیتا جا سکتا. فقہ یہ کہندی ہے ایک وطر والی حدیث تے عمل نہیں کیتا جا سکتا. تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے 50 تو زیادہ صحابہ نے اپنی زندگی اندر ایک وطر پڑھیا ہے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زندگی اندر حضرت علی المرتضیٰ ابو موسیٰ اشعری اسی طرح دیگر صحابہ 50 تو زیادہ صحابہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث تے عمل کرتے رہے اپنی زندگی اندر ایک وطر پڑھتے رہے. فقہ آندی ہے ایک وطر والی حدیث تے عمل نہیں کیتا جا سکتا. بلکہ مینوں یاد آیا دیوبندیاں دے ایک بڑے شیخ نے انور شاہ کاشمیری انہاں بخاری دی شرح لکھی ہے. وہ دے اندر لکھ دینے کہ میں اپنی ساری زندگی اندر ایک وطر والی حدیث دا رد کرتا رہا ہوں. میرے کو ایک وطر والی حدیث دا رد نہیں ہو سکیا. ہن تسی آپ ہی غور کرو جنہ دا کم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث دا رد کرنا ہے انہاں نبی پاک دی حدیث دی حفاظت کیویں کرنی ہے. میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابہ بیان کرتے ہیں. غور کرنا مشکات کے اندر حدیث موجود ہے. میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندے نے میرے آقا ایک دن فجر دی نماز پڑھا کے فارغ ہوئے تے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا چہرہ اینا صحابیاں دی طرفے کیتا تے میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت بڑا خطبہ دیتا. غور دے نال توجہ دے نال حدیث نو سماعت فرمانا. تے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اے میرے صحابہ میں تانوں وصیت کرن لگا وا. صحابہ نے فرمایا نا اللہ دے نبی جی سانوں کوئی وصیت فرما دیو. تے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نبی پاک دے صحابہ فرماندے نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت بڑا خطبہ ارشاد فرمایا. خطبہ سن دے جا رہے ہیں ساڈیاں آنکھاں چوں زاروں کے تاراں سو نکل دے جا رہے نے. انیاں سو نکلے ساڈیاں داڑیاں پانی دے نال تر ہو گئیاں ساڈے دل ڈر گئے. تے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نو فرمایا اللہ دے نبی جی سانو کوئی جاندیاں وصیت ہی فرما دیو. آقا فرماندے نے اے میرے صحابہ میں تانوں وصیت کر کے جانا اللہ دے کولو ڈر دے رہا جے اپنے دل اندر اللہ دا خوف اللہ دا تقوی اپنے دل اندر بٹھا لو. تے میرے پاک پیغمبر فرماندے نے اے میرے صحابہ میرے جام تو بعد اگر تواڈے تے کوئی امیر مقرر کر دیتا جائے اگر تواڈے تے کوئی حبشی کوئی غلامی امیر تواڈا بنا دیتا جائے اے میرے صحابہ تواڈا حق بندا ہے او دی پیروی کرنا. خواہ حبشی ہے خواہ غلام ہے تواڈا حق بندا ہے او دی پیروی کرنا. اگلی گل سنیا جے آقا فرماندے نے اے میرے صحابہ میرے جام دے بعد بہت زیادہ اختلافات ہون گے بہت زیادہ اختلاف ہون گے سنت عمل نہیں کیتا جائے گا. میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلان فرماندے نے آقا فرماندے نے میرے جام دے بعد سنت نو ترک کیتا جائے گا بدعات عام کیتیاں جان گیاں سنت نو چھوڑ دیتا جائے گا. اے میرے صحابہ اختلافات عام ہون گے. تے غور کریا جے ایمان نال گل دسیا جے اج دے دور دے اندر کوئی ایسا مسئلہ ہے کہ جدے اندر مولویاں نے اتفاق رہن دیتا ہوئے. ہون دے دور اندر اذان اندر بھی اختلاف ہے. کوئی پہلو وعدہ کر رہے ہیں کوئی بعد اندر وعدہ کر رہے ہیں. نماز اندر بھی اختلاف ہے. اگر اختلاف نہیں بڑے پیار اور محبت دے نال گزارش کرنا پیا اور نبی پاک دی حدیث ہے اپنے کولو بیان نہیں کردا. اگر اختلاف نہیں ساڈیاں اذاناں وکھریاں کیوں نے اگر اختلاف نہیں ساڈی نماز وکھری کیوں ہے
اگر اختلاف نہیں ساڈیاں مسیتاں وکھریاں کیوں نے؟ او دی وجہ یہ کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے جڑی پیشین گوئی فرمائی سی کہ میرے جام تو بعد اختلافات عام ہون گے، سنت نو ترک کیتا جائے گا، بدعات عام کیتیاں جان گیاں۔ او دی یہ وجہ ہے کہ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام دی سنت نو ترک کیتا گیا ہے۔ اے میرے آقا ساڈا ہن سوال ہے، صحابہ کرام آندے نے اللہ دے نبی جی جدو اختلافات عام ہو جان، سنت نو ترک کیتا جائے، بدعات عام ہو جان، پھر ساڈا کی کام ہے، اسی کی کریے؟ تے میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ جدو اختلافات عام ہو جان پھر تساں کی کرنا ہے؟ فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ۔ اے میرے صحابہ اختلافات عام ہو جان پھر تہاڈا یہ کام ہے تسا میری سنت دی پیروی کرنی ہے، تسی خلفائے راشدین دی سنت دی پیروی کرنی ہے، اے دے تو علاوہ کسی دی پیروی نہیں کرنی۔ تسا سنت نو مضبوطی دے نال تھام لینا ہے۔ پھر صحابہ نے سوال کیتا اللہ دے نبی جی کنی کو مضبوطی نال پھڑیے؟ تے میرے آقا فرماندے نے اے میرے صحابہ جویں بندہ اپنیاں داڑاں دے نال کوئی چیز مضبوطی دے نال پکڑدا ہے تے چھوڑنا بڑی مشکل ہو جاندا ہے، آقا فرماندے نے اے میرے صحابہ میری سنت نو اپنیاں داڑاں دے نال اینی مضبوطی دے نال پکڑنا ہے داڑ ٹوٹ دیے تے ٹوٹ جائے لیکن پیغمبر دی سنت نو نہیں چھوڑنا۔ اے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی اپنے صحابہ نو نصیحت ہے کہ داڑ ٹوٹ دیے تے ٹوٹ جائے لیکن نبی پاک دی سنت نو چھوڑنا نہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی سنت دی حفاظت کرنی ہے۔ ہن پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کردے نے، حضرت عبداللہ بن عباس 2660 حدیثاں دے راوی نے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث بیان کردے نے، آندے نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے اے میرے صحابہ ایک وقت ایسا آئے گا فساد برپا ہو جائے گا، سنت نو ترک کیتا جائے گا، سنت عمل نہیں ہوئے گا، حدیث دا رد کیتا جائے گا، بدعات عام ہو جان گیاں تے ادوں بندہ اختلافات عام ہون گے تے جیڑا بندہ ایسے دور اندر میری سنت تے عمل کرے گا، غلطیاں نہ سنیا جے، ایسے وقت اندر ایسے دور اندر جیڑا بندہ میری سنت تے عمل کرے گا، میری پیروی کرے گا، اللہ تعالیٰ اس بندے نو 100 شہید دے برابر اجر و ثواب عطا فرما دے گا۔ اختلافات دا دور ہوئے تے نبی پاک دی سنت تے عمل کرے بندہ، آقا نے فرمایا ہے اللہ اس بندے نو 100 شہید دے برابر ثواب عطا کرے گا۔ ایتھے ایک اور نقطے والی گل سمجھ لو، بندہ شہید ہوندا ہے ایک تو 2 بار لگے بندہ شہید ہو جاندا ہے، فوت ہو جاندا ہے۔ ہن اللہ دے نبی نے یہ کیوں کیا ہے کہ جیڑا بندہ سنت تے عمل کرے گا انہوں 100 شہید دے برابر ثواب عطا کرے گا اللہ۔ فرمایا او دی وجہ یہ ہے کہ جدو بندہ سنت تے عمل کردا ہے نا دنیا والے انہوں تانے بھی مار دے نے، انہوں مینے بھی دیندے نے، او دی بستی بھی کردے نے کہ اے دور اندر بہرحال تسی غور کرو اج دے دور اندر جیڑا بندہ جدی بھی شلوار ٹخنیاں تو اچھی ہوئے آندے بندہ بھابی جا رہا ہے، شلوار ٹخنیاں تو اچھی ہے تا لوگ تذلیل کردے نے، بستی کردے نے کہ وہابی ہے۔ اگر بندہ نماز دے اندر رفع الیدین کرے تے لوگ معذرت دے نال میں کوئی تہاڈی پگڑی اچھالن واسطے گلاں نہیں کردا پیا، تہاڈی اصلاح واسطے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا پیغام سمجھ کے
ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪੈਗਾਮ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹਨਾ। ਜ਼ਾਹਰੀ ਬਾਤ ਹੈ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਠਣਾ ਬੈਠਣਾ ਚੱਲਣਾ ਫਿਰਨਾ ਆਮ ਹੈ, ਬਾਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਬਾਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਸੁਣਨਾ ਵਾ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਅੰਦਰ ਨਬੀ ਪਾਕ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਦੀ ਸੁਨਨਤ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਆਪ ਨੇ ਕੀ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ, ਇਖਤਲਾਫਾਤ ਦੇ ਦੌਰ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹਦੀਸ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰੇਗਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ 100 ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸਵਾਬ عطا ਕਰੇਗਾ। اور میں تے کہا کرنا اگر دنیا دی اندر زمین دی اس دھرتی تے اہل الحدیث نہ ہوندے دے ایک ویتر والی حدیث تے عمل کون کردا؟ اگر زمین دی اس دھرتی تے اہل الحدیث نہ ہوندے، میں کوئی اپنے مسلک دا نام چمکان واسطے گلا نہیں کردا پیا، اے نبی پاک دی حدیث ہے اور احادیث تے عمل کرنا ساڈا حق بندا ہے۔ اور تسی سنو گے میں بیان کراں گا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث تے کننا کو عمل کیتا جاندا ہے۔ اگر زمین دی اس دھرتی تے اہل الحدیث نہ ہوندے تے 11 رکعتاں تراویحاں کون پڑھدا؟ اگر زمین دی اس دھرتی تے اہل الحدیث نہ ہوندے رفع الیدین کون کردا؟ نماز کے اندر سورت فاتحہ کون پڑھدا؟ نماز جنازہ اندر سورت فاتحہ کون پڑھدا؟ انہاں حدیثاں تے عمل کنے کرنا سی؟ اگر زمین دی اس دھرتی تے اہل الحدیث نہ ہوندے تے سینے تے ہاتھ بنن والیاں حدیثاں تے عمل کون کردا؟ 650 حدیث ہے رفع الیدین دے بارے۔ کنی حدیث ہے؟ 650 حدیث ہے۔ الحمدللہ 650 حدیث تے عمل کون کردا اگر زمین دی اس دھرتی تے اہل الحدیث نہ ہوندے؟ اور آخری اور مین بات اس حدیث دے حوالے دے نال، اگر زمین دی اس دھرتی تے اہل الحدیث نہ ہوندے، جمعے دا دن ہوئے، فجر دی نماز ہوئے، پہلی رکعت اندر سورت سجدہ اور دوسری رکعت اندر سورت دہر دی تلاوت کون کردا؟ جاؤ ذرا دوسرے مسالک دیا مسجد اندر نماز پڑھ کے ویکھیا جے جمعے والے دن، کیا اپنی نماز اندر فجر دی نماز اندر پہلی رکعت اندر سورت سجدہ اور دوسری رکعت اندر سورت دہر دی تلاوت کردے نے؟ اگر دنیا دی اندر دنیا تے اہل الحدیث نہ ہوندے اس حدیث تے عمل کون کردا؟ جمعرات دا دن ہوئے، مغرب دی نماز ہوئے، پہلی رکعت اندر کل یا ایھا الکافرون اور دوسری رکعت اندر سورت اخلاص والی حدیث تے عمل کون کردا؟ الحمدللہ اہل الحدیث دیا مسجدہ دی اندر جا کے چکر لگا کے ویکھو انہاں حدیثاں تے عمل کردے نے تے الحمدللہ اہل الحدیث کردے نے۔ اے نبی پاک دیا حدیثاں نے جنہاں تے الحمدللہ سی عمل کرنے ہیں۔ اور اللہ دا شکر ہے اگر دنیا دے اندر اس ٹائم حدیث موجود ہے، اہل حدیث دی وجہ تو ہیں، اہل حدیث نبی پاک دی حدیث نو یاد کر دینے، الحمدللہ اسی طرح بیان کر دینے، وہ دے اندر وعدہ بھی نہیں کر دے تے گھاٹا بھی نہیں کر دے۔ اور اسی طرح اختلافات دا دور ہوئے کی کرنا چاہیے دا؟ میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی حدیث ذرا سماعت فرمانا۔ حضرت سیدنا معاویہ بیان کرتے نے میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک گروہ قیامت تک حق تے رہے گا۔ کنے گروہ؟ ایک گروہ۔ او دے متعلق نبی پاک علیہ السلام دی حدیث سے سماعت فرما لو۔ آقا فرماندے نے لا یزال من امتی لا یزال من امتی قائمت لا یزال من امتی امت قائمت بامر اللہ لا یضرهم من خذلهم ولا من خالفهم
حتی یاتیہم امراللہ وہم علی ذالک. حضرت معاویہ بیان کر دینے آقا نے فرمایا ہے میری امت دا ایک گروہ ہمیشہ حق تے قائم رہے گا. انہوں جھٹلان والے انہوں رسوا کرن والے بڑے ہونگے لیکن اس گروہ نو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکے گا. حتی میرے آقا فرمان دینے حتی یاتیہم امر اللہ ایتوں تک قیامت آ جائے گی لیکن او گروہ حق تے قائم رہے گا. لوگ نقصان پہنچانا چاہن گے اس گروہ نو نقصان کدی بھی نہیں پہنچا سکن گے. ایک گروہ حق تے قائم رہے گا. تے نبی پاک دی امت دے کنے فرقے نے کنے تے اینا تو جنت اندر کنیا جانا ہے ایک نے کلہم فی النار. آقا نے فرمایا سارے جہنم اندر جان گے ایک فرقہ جنت اندر جائے گا. ایتھے میں نے ایک حدیث یاد آئی. امام احمد بن حنبل نام الحمدللہ تسی بڑا سنے ہیں. امام احمد بن حنبل رحمت اللہ جتھے لیٹے نے انہاں دی قبر تے اپنی رحمتاں نازل فرما. انہاں دے کولوں سوال کیتا گیا. فضل بن زیاد رحمت اللہ سوال کر دینے پوچھ دینے کہ میں سنیا امام احمد بن حنبل کولوں بیان کر دیا ہویا تے امام احمد بن حنبل کی بیان کر دینے آن دینے لا تزال طائفۃ من امتی. آن دینے کہ میں امام احمد بن حنبل نو اے بیان کر دیا ہویا سنیا لا تزال طائفۃ من امتی کہ اس گروہ تو مراد کون ہے جرا کل قیامت دے دن تک حق تے قائم رہے گا. لوگ جھٹلان گے اونا نقصان پہنچان گے لیکن نقصان نہیں پہنچا سکن گے. وہ کون نے تے امام احمد بن حنبل دا جواب سن لو. آندے نے اِلَّمْ يَكُونُوا اصحاب الحدیث. کہو سبحان اللہ. آندے نے اِلَّمْ يَكُونُوا اصحاب الحدیث فلا ادری من ہم. آندے نے دنیا دے اندر اگر او اہل حدیث دی جماعت نہیں تے پھر میں جاندہ ہی نہیں ہوں کون نے. نبی پاک دی حدیث تے عمل کرنے والے اور کل قیامت دے دن تک حق تے رہن والا گروہ اگر وہ اہل حدیث دی جماعت نہیں پھر میں نہیں جاندا وہ کیڑی جماعت ہے. وہ جماعت ہے تے اہل حدیث دی جماعت ہے. اور ایتھے ہی بس نہیں حضرت امام بخاری دے استاد امام علی بن مدینی کو سوال کیتا گیا کل قیامت دے دن تک حق تے رہن والی جماعت کون ہے. فرمایا اہل حدیث دی جماعت ہے. امام بخاری کو سوال کیتا گیا انہوں نے یہ کوئی کیا حق تے رہن والی جماعت اہل حدیث دی جماعت ہے. امام خطیب بغدادی انہاں اپنی کتاب دے اندر واقعہ نقل کیتا ہے. انہاں اپنی کتاب لکھی ہے کتاب دا نام اصحاب الحدیث ہے. ایدہ مطالعہ کر کے ویکھو. امام صاحب کو سوال کیتا گیا جیڑا گروہ حق تے رہے گا جیڑا فرقہ حق تے رہے گا کل قیامت دے دن تک لوگ جھٹلان گے لیکن انہاں نو کوئی بندہ نقصان نہیں پہنچا سکے گا. وہ کون نے؟ فرمایا اہل حدیث دی جماعت ہے. اور اسی طرح امام عبداللہ بن مبارک کو سوال کیتا گیا انہاں بھی یہ کوئی کیا آندے نے ہم اندی میرے نزدیک او جماعت کون ہے ہم اندی اصحاب الحدیث. جیڑا گروہ حق تے قائم رہے گا میرے نزدیک تے اہل حدیث دی جماعت ہے. امام عبداللہ بن مبارک فرماندے نے اور اسی طرح میرے آقا علیہ السلام دے سنت دی حفاظت کرنے والا نبی پاک دی سنت نو یاد کرنے والا آپ دی سنت نو اگے حدیث نو پہنچان والا آقا فرماندے نے کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ تعالیٰ ایسے بندے دے چہرے نو سر سبز اور شاداب رکھے گا
خوش و خرم رکھے گا، اللہ تعالیٰ اس بندے دے چہرے تے تازگی رکھے گا، نورانی رکھے گا۔ کل قیامت دے دن اور دنیا دے اندر اس بندے دا چہرہ جیڑا ہے حشاش بشاش اور تانوں نور والا نظر آئے گا۔ تے میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرمایا ہے۔ اور ایتھے ہی بس نہیں، ایک پیغام اور بھی نوٹ کر کے لے جاؤ۔ دنیا دے اندر کوئی بھی انسان اپنے آپنو اہل حدیث کہلوان والا، او دے لیل و نہار او دا اٹھنا بیٹھنا نبی پاک علیہ السلام دے حدیث دے خلاف ہے، آپ دی سنت دے خلاف ہے۔ تے یاد رکھنا نرا اہل حدیث کہلوانا کل قیامت والے دن کم نہیں آئے گا، نبی پاک دی سنت تے عمل کرنا کم آئے گا۔ اور اسی طرح اگر دوسرے لوگ نے اپنے آپ نو اہل حدیث کہلوان والے، نبی پاک علیہ السلام دی سنت تے عمل کرنے والے اینی گل کر دین، اگر کہیے پاجی اے حدیث تے عمل کرنا ہے، آندنے سی ماننے عمل کرنا ہے، نبی پاک دی حدیث ہے پتہ چل گیا ہے، لیکن ساڈے امام آندے نے، ساڈے پیر صاحب اے آندے نے، ساڈی مسجد خطیب صاحب اے آندے نے، انہاں دا اے قول اے رائے وے، لیکن انہاں دی گل نو ترجیح دینی ہے، نبی پاک دی سنت دی مخالفت کرنی ہے۔ اسی طرح بھی کل قیامت والے دن بندے دی نجات نہیں ہو سکتی جنی دیر تک نبی علیہ السلام دی حدیث دی حفاظت نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ بندے دی حفاظت نہیں کرے گا۔ اور اسی طرح میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک حدیث حضرت محمد بن بشر، محمد بن عبداللہ بن بشر تابعی نے تے بیان کردے نے، اے حدیث امام خطیب بغدادی نے اپنی کتاب اصحاب الحدیث دے اندر نقل کی ہے۔ آندے نے کہ میں رات ستا، مینوں خواب آیا، نبی پاک علیہ السلام نو خواب اندر میں ویکھیا، آپ دے کولوں میں سوال کیتا کہ اللہ دے نبی جی تہاڈی امت دے فرقیاں دے وچوں ایک فرقہ جنت اندر جائے گا، تے میرا تہاڈے کولوں سوال ہے او فرقہ ناجی تے ناجی فرقہ ہے کون ہے؟ تے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اے سوال کرنے والیا انتم یا اصحاب الحدیث۔ خواب دا واقعہ بیان کر دینے پہ حضرت محمد عبداللہ بن بشر کہ خواب اندر مینوں میرے آقا ملے اور آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ مینوں خواب اندر ویکھے شیطان میری شکل اختیار نہیں کر سکدا۔ فرماندے نے میں آقا کو سوال کیتا کہ وہ ناجی فرقہ کون ہے جنت اندر جان والا حق تے قائم رہن والا؟ آقا نے فرمایا انتم یا اصحاب الحدیث، او گروہ جڑا حق تے قائم رہے گا، حدیث تے عمل کرنے والا ہوئے گا، حدیث تے عمل کرنے والا ہوئے گا۔ انہیں تھے میں ایک واقعہ بیان کرنا چاہنا، امام سبکی نے اپنی کتاب اندر نقل کیتا ہے، بڑا مشہور و معروف واقعہ ہے۔ پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ کرام حدیث تے عمل کرنے والے اور حدیث اگے لوگاں تک پہنچان والے امام تاج الدین سبکی نے اپنی کتاب دے اندر طبقات شافیہ للکبرى دے اندر ایک واقعہ نقل کیتا ہے۔ جیڑا بندہ آپ علیہ السلام دی حدیث دی حفاظت کردا ہے، نبی پاک دی حدیث نو یاد کردا ہے، نبی پاک دی سنت تے عمل کردا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے دیاں حفاظتاں فرماندے نے، اللہ اس بندے دیاں حفاظتاں فرماندے نے۔ امام تاج الدین سبکی نے اپنی کتاب اندر ایک واقعہ نقل کیتا ہے، آندے نے مصر دا واقعہ ہے، 4 بندے ایسے نے جڑے اپنے گھروں نکلے نے آپ علیہ السلام دی حدیث نو یاد کرن واسطے لکھن واسطے۔ کنے بندے نے؟ 4 بندے، تے 4 دا نام ہی محمد ہے، 4 دا نام
ਚਵਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਮੁਹੰਮਦ ਹੈ। ਹੁਣ 4 ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲੇ, ਵਕਤ ਐਸਾ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਔਰ ਸਮਾਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮਕਾਨ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਅਯਾਮ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀਆਂ ਹਦੀਸਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ। ਰਾਸ਼ਨ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਸਮਾਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਇੰਜ ਕਰਨੇ ਆ, ਆਪਸ ਅੰਦਰ ਕੁਰਾ ਪਾ ਲੈਨੇ ਆ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਨਿਕਲੇਗਾ ਨਾ ਉਹ ਸੁਬਹ ਜਾ ਕੇ ਅਪੀਲ ਕਰੇਗਾ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਮੰਗੇਗਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਖਰਾਜਾਤ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਖਾ ਪੀ ਲਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਜੋ ਕੁर्रा ਪਾਣੇ ਆ ਜਿਹਦਾ ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਨਿਕਲਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੁਬਹ ਜਾ ਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅੰਦਰ ਮੰਗੇ ਕਰੇਗਾ। ਹੁਣ ਨਾਮ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਮ ਨਿਕਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕੁर्रा ਪਾਇਆ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਨਿਕਲ ਆਇਆ, ਇਮਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਇਸਹਾਕ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਿਕਲ ਆਇਆ। ਤੇ ਆਖ ਲੱਗੇ ਇੰਜ ਕਰਨੇ ਆ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਇਸਤਿਖਾਰਾ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਇਹਨਾਂ 2 ਰਕਤਾਂ ਪੜੀਆਂ, ਦੁਆ ਕੀਤੀ, ਇਸਤਿਖਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਮੁਹੰਮਦ ਕੋ ਚਵਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ 4 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ 50-50 ਦਿਨਾਰ ਦੀਆਂ ਥੈਲੀਆਂ ਅਤਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਨਬੀ ਪਾਕ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ਦੀ ਹਦੀਸ ਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਔਰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ, ਅੱਗੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਣਾ। ਰਾਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ 50-50 ਦਿਨਾਰ ਦੀਆਂ ਥੈਲੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ, ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ? ਆਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸਰ ਦਾ ਅਮੀਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਦੁਪਹਿਰ ਟਾਈਮ ਸੁੱਤਾ ਸੀ, ਕੈਲੂਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨੇ ਖਾਬ ਅੰਦਰ ਵੇਖਿਆ ਏ ਕਿ ਮੁਹੰਮਦੂਨ 4 ਬੰਦੇ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਭੁੱਖ ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾ ਕੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ दीन की हिफाजत कर रहे ने और नबी पाक अलैहिस्सलाम की सुन्नत की हिफाजत कर रहे ने, लिख रहे ने, लोगों तक पहुँचा रहे ने। लिहाजा उन्होंने को राशन नहीं, उन्होंने तक समान पहुँचाया जाए। फरमांदे ने साडे अमीर नूं ख्वाब आया, उन्हें ए 4 थैलियां दे के तुहाडे कोल भेज दिता है। अमीर मोहतरम दा पैगाम है कि तुहानू अल्लाह दी ज़ात दी कसम है, जो राशन ख़त्म हो जाए दोबारा कोई ना कोई बंदा साडे कोल भेज दे आजे। तुसी अल्लाह दे दीन दी हिफाजत कर रहे हो तो दुनिया के अंदर असी तुहाडी हिफाजत करांगे। वजह कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे दीन दी हिफाजत करना है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे दीन दी हिफाजत करना, ओनू याद करना, अगे लोगों तक पहुँचाना। ते मेरे पाक पैगंबर जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम दे सहाबाए किराम दा एहो ही मशगला, हदीस नू याद करना, उन्हां नू पढ़ना, अगे लोगों तक पहुँचाना। एक इमाम ने हज़रत मुहम्मद बिन अबी सुलेमान रहमाउल्लाह बयान करते ने, आंदे ने मेरा बाप फौत हो गया ते ख्वाब अंदर मेरा बाप मैनू मिलिया ते मैं अपने बाप को सवाल किया, अबू जी मेरा तुहाडे कोल एक सवाल है कि ये भी वाकया असहाबुल हदीस के अंदर इमाम खतीब बगदादी ने नकल किया है। फरमांदे ने मेरा वालिद फौत हो गया ना, तो मैं अपने बाप को पूछे अबू जी अल्लाह ने तुहाडे नाल की सलूक किया है, अल्लाह ने तुहाडे नाल की सलूक किया है? तो फरमांदे ने मेरे वालिद ने मैनू कहा गफर अली, अल्लाह तआला ने मैनू मुआफ़ फरमा दिता, अल्लाह ने मैनू मुआफ़ फरमा दिता है। फरमांदे ने अबू जी ये मुआफ़ी की वजह की है, रब ने तुहानू मुआफ़ कर दिता है? आंदे ने है मेरे बेटा बिकिताब सलाता अली नबी फी कुल्ली हदीस, जदों भी मैं आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी हदीस नू याद करदा सा या लिखदा सा ते नाल मैं दरूद जरूर पढ़दा सा। दरूद पढ़न दी वजह तो अल्लाह ताला ने मेरे सारे गुनाह मुआफ़ फरमा के जन्नत दा दाखला अता फरमा दिता है। हदीस नू याद करना और हदीस नू पढ़ना, हदीस नू पढ़ाना कोई छोटा अमल नहीं। साढ़े घरां दे अंदर ये रिवाज ही खत्म हो गया है।
ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕੁਰਾਨ ਪੜਾਂਗੇ 10 ਨੇਕੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਹਦੀਸ ਪੜਾਂਗੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਵਾਬ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਹਦੀਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੀ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਹਰੂਫ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ 10 ਨੇਕੀਆਂ ਤਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹਦੀਸ ਦਾ ਦੌਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਹਦੀਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਏ, ਹਦੀਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, اللہ تعالیٰ دے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے اللہ تعالیٰ اس جگہ تے اپنی رحمتہ اور برکتہ نازل فرما دے دے۔ ایک تابعی انہوں دا میں واقعہ پڑھیا ہے، فرماندے نے کہ میں اپنے والد دے نال نہ رات نو ایک جگہ تے بیٹھ کے اسی حدیث نو یاد کر دے، میں تے میرا والد حدیث دا مذاکرہ کر دے، حدیث پڑھ دے پڑھان دے، آندے میں رات ستا ہاں تے خواب اندر میں ویکھیا ہے جس جگہ تے بیٹھ کے اسی حدیث دا مطالعہ کرنے ہیں نا، حدیث نو پڑھنے ہیں، اس جگہ تو میں ایک ستون جیسی روشنی نکلتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ تیری آسمانہ وال جا رہی ہے۔ صبح ہویا میں پوچھیا، فرمایا اے روشنی ایسی ہے کہ اللہ نے تواڈے گھر دے اندر اپنی رحمتاں تے برکتاں نازل فرما دتیاں نے۔ او دی وجہ کی ہے کہ تواڈا مشغلہ حدیث نو یاد کرنا، حدیث نو پڑھنا، حدیث نو اگے لوگاں تک پہنچانا۔ عام بندہ بھی ایک حدیث بھی یاد کردا ہے نا، اگر لوگاں تک پہنچاندا ہے دنیا دے اندر اور کل قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ایسے بندے دے چہرے تے تر و تازگی اور ایسے بندے نو خوش و خرم رکھے گا دنیا اندر بھی اور آخرت اندر بھی۔ اللہ دے کولو دعائے اللہ تعالیٰ سانو حدیث نو یاد کرنے والا بنائے، حدیث تے عمل کرنے والا بنائے، اگے لوگاں تک پہنچان والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔